أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا معاملہ سرکاری سطح پر سارے مصری قوم کے اندر اعلان عام بھی ہو گیا. حکومت اپنے ہتھ کنڈے چلنے میں اس کی کارروائی میں مصروف ہو گئی، جس کی تفصیلات گزر چکی. ایسے وقت پر آل فرعون سے یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا تذکرہ سنا تھا، ان کے معجزہ پر یقین رکھ کر پورے قلب کی گہرائی سے ایمان قبول کر چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا حالات کی وجہ سے، حکومت کے دباؤ کی وجہ سے. حکومت میں جو توحید کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کی کثرت اور ان کے دباؤ کی وجہ سے، ایسا ہی جیسا کہ آج ہمارے ملک میں بھی دباؤ ہے. تحقیق کریں، پتہ چلائیں، ہزاروں لاکھوں نے کروڑوں میں نکلیں گے جو اسلام کی حقیقت سے واقفیت ہے، لیکن یہ اقدام آگے بڑھ کر کرتے نہیں. ایسے چند افراد کو میں بھی جانتا ہوں، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے، خفیہ طور پر ایمان اور اسلام کے سارے چیزیں عبادت وغیرہ خفیہ کرتے ہیں. ظاہری طور پر وہ اپنے قوم کا ساتھ دیتے بھی رہتے ہیں. ایسا چلتے رہتا ہے. ایسے وقت پر یہ مومن بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام جو موسیٰ ہیں، ان کی دفاع میں، ڈیفنس میں آگے بڑھ گیا. حکومت کے مقابلے میں شخص کی کیا اہمیت تھی؟ چونکہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، اہمیت تھی. حکومت کے افراد کو سننا پڑا، یہ اور بات ہے کہ انکار کرے. پبلک کو سننا پڑا، یہ اور بات ہے کہ انکار کرے. بار بار اس کی تقریریں، واعظ بیانی پبلک کو ہم نوا بنانے کے لیے کئی پہلو گزر چکے. اس کا تکملہ مزید اسی کے جو اپنے قوم سے خطاب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس انداز بیان کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے سب کچھ جد و جہد کر دیا اور ایمان کی پختگی کو عملی اعتبار سے ظاہر کیا. اس کی ہمت کی داد دی، اس کے تقریر کے، اس کے دعوت اسلام کے نمونوں کے جھلکیوں کو کلام کا حصہ بنا دیا. قیامت تک پڑھنے والوں کے لیے قابل ثواب فرما دیا. لیکن اس امت کے لیے بالواسطہ کہ تم مسلمان ہے تو اسلامیت ایسی ہونی ہے. تم میں جب مسلمانی یہ ہو تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، جو کہ وعدہ ہے، نہ رسمی اعتبار سے نہیں. چنانچہ شخص کی مدد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے قتل کے اوپر بھی حکومت پیچھے پڑ گئی، وہ اس کی پرواہ نہیں کیا، پیچھے ہٹا بھی نہیں، گمنام ہوا بھی نہیں، ملک چھوڑ کر بھاگا بھی نہیں، قوم کے درمیان میں بار بار پیش ہوتا رہا. تو مزید کیا کہا تو آج کی اس آیت میں، تو آج کے مسلمان کو بھی اسلام کے اوپر مضبوط رہ کر کیا سوچنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ پیام اس امت کے لیے ہے. چنانچہ ذکر ہے وہ شخص جو مومن ہے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا اب تک، جو اب ظاہر کیا، اپنے قوم سے خطاب کیا
اے میری قوم، یعنی میں بھی تم میں کا ایک فرد ہوں، میں الگ ملک کا نہیں ہوں، میں الگ نسل کا نہیں ہوں، تم میں کا ایک ہوں۔ جب میں نے اس بات کو سمجھی ہے، میں نے شرک وغیرہ ساری چیزوں کو ترک کیا ہے، اللہ کے کلام کو سنا ہے پیغمبر کے زبانی، اللہ کے رشد و ہدایت والی باتوں کو جانا ہے، اس کے اوپر پابند عمل بھی ہوں، یہ نصیحت تم تک بھی پہنچاتا ہوں۔ اے میری قوم اتبعونی، مجھے فالو کرو، میرے طریقے کو، میری زندگی کو، میری باتوں پہ دھیان دو۔ اگر دھیان دو گے تو تم کو سبیل الرشاد، رشد و ہدایت، نیکی کا راستہ مل جائے گا، جس میں دنیا بھلی ہوگی، آخرت بھلی ہوگی، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ لیکن اب رہی بات تم جس زندگی کی طرف جانا چاہ رہے ہو، دنیا کی خوشنمائی کی طرف، دنیا داری کی طرف، دنیا کے زور، ظلم و زیادتی کی طرف، یہ تو دنیا کی زندگی متاع ہے۔ جب تک زندگی رہی، جب تک ضرورت ہے، اس سے استفادہ کرنے کی چیز ہے، اور وہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن دعوت اسلام، دین اسلام کا جو پیام ہے، اس ضمن میں دنیا تمہارے قدم چومتی ہے، دنیا تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ جب تم پوری طرح اپنے رب اور آخرت کا دھیان رکھو گے تو لہٰذا آخرت، اس کی حیات جس کے لیے سوچنا ہے، کرنا ہے، یا دار القرار، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ٹھکانہ ہے، مقام۔ جب تک بھی تم زندگی گزارو گے اس دنیا میں، فنا تو ہونا ہے، بلکہ پوری زندگی بھی ایک جیسی صحت کے ساتھ رہتی بھی نہیں انسان کی۔ مضبوط طاقتور ہونے کے باوجود بھی بیسویں بیماریوں کا شکار بنتا ہے، بیسویں حالات کا شکار بنتا ہے۔ بڑھاپا تو اس سے بڑی بیماری اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا ری ایکشن مختلف شکلوں میں ہونے لگتا ہے انسان کو، کبھی ہارٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی جگر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی السر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہرنیا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کڈنی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی پتے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کریٹینیا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں پاؤں کے دکھ اور درد، رینگنے اور لگڑنے والی کیفیت میں ہوتا ہے۔ سارے دانت جواب دے دیتے ہیں، معدہ بھی اپنی طاقت اور قوت گنوا دیتا ہے، جو سب لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن آخرت والی زندگی ایسی نہیں ہے، یعنی میری بات کو سنو اور سمجھو۔ اس کا طرز تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کا حصہ رکھ کر اس امت کے مسلمانوں پر کیا ذمہ داری ہے، کچھ کرو تو ایسا کرو، کچھ کہو تو ایسا کر کے بتلاؤ، اپنوں کو، اپنے دوست احباب کو، اور نہ بھی سنتے ہو، اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف سے نظارہ دکھلا دو، احساس پیدا کرواؤ۔ پھر یہ بھی اس کی تقریر کا حصہ تھا، من عمل سیئۃ، جتنے برے کام انسان سے ہوں گے، جتنی برائیاں ہوں گی، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، کم ہو کہ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنا عدل انصاف پسند ذات باری تعالیٰ ہے، وہ فلا یجزی الا مثلہا، تمہارے گناہ سے بڑھ کر تم کو سزا نہیں دیتا۔ ومن عمل صالحا، اور جو طریقہ رشد و ہدایت کا ہے، انسان کو انسانیت کے طرز پر صحیح فکر کے ساتھ جینے کا نام عمل صالح ہے۔ اس کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیزوں سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے۔
انسانوں کی عام پسند شراب ہے. چھوٹی عقل والا بھی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتایا معمولی سی ہلکا سا فائدہ ہے تمہارے لیے اس میں. کیا وقت آتا پر جوش آ گیا, فکر و غم سے وقت آتا پر دماغ کو ہٹا دے کر بے ہوش والی کیفیت, نیند والی کیفیت میں پڑ گئے, ذری دیر کے لیے آرام مل گیا. خود میں جذبہ پیدا کر دیا تو ذری دیر کے لیے سمجھے میں بہادر ہوں, حالانکہ بہادر نہیں. بچہ بھی ڈھکلا تو 4 کلاٹیاں کھا کر جا کر گرتا ہے انہیں. لیکن نقصان اتنا زیادہ ہے کہ انسان کے مزاج طبیعت میں برداشت سے باہر والی چیز ہے. ابھی زندگی طویل باقی رہتی ہے, ناکارہ بن جاتا ہے. گھر اور خاندان والوں کے لیے تو خاص پریشانی, اور عام لوگوں کے لیے بھی کئی پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے, 20 گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے. دولت ساتھ نہیں دیتی, چوری کی طرف خیال کرتا ہے. گھر خاندان والوں کو لوٹنا چاہتا ہے, جاگیر جائیداد کو بیچ دینا چاہتا ہے, خالی اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ ذوق صرف اس کی زندگی کے چند لمحات تک ہے, ہمیشہ کام آنے والا نہیں. تو اس نے کہا کہ جو بھی نیک کام کرے گا, یہ کام چاہے مرد کرے کہ عورت کرے, توحید کے اوپر یقین رکھ کر اس کے بتائے طریقے پر, اسی کو کہتے ہیں مومن. پورا قرآن بھی وہی کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پریکٹیکل لائف کے ساتھ آپ کا ایمان کا مظاہرہ ہوگا. اولئک یدخلون الجنۃ, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں, اور وہاں پر بے حد و حساب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کے عمل سے کئی گنا اضافہ نیکی پر عطا کرتے چلے جاتے ہیں, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. انسان اس کا حد و حساب کر بھی نہیں سکتا. ابھی اس کی تقریر کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. پھر کئی پہلوؤں سے ان کو اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے لگے رہنا. پھر دنیا کی ہر چیز میں لگے رہو, لیکن اسلامی نظریے سے حلال کو حلال جان کر, حرام کو حرام جان کر, حرام سے بچتے رہنا, حلال کے راستے سے آگے بڑھتے رہنا. مزید اس کے تقریر کا خلاصہ اور چند آیتوں میں اگلی طرف سے انشاءاللہ اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا. سبحان اللہ.